أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوپہر کا وقت ہے. میری بیٹیاں، مائیں بہنیں، اسکول کی بچیاں اور کالج کی لڑکیاں اور معلمات ایسے وقت میں حضرت مولانا محفوظ صاحب کے ایمان پر دین کی نسبت سے جمع ہوں. امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو قربانی کرنی میں دی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو جہنم کی گرمی سے نجات کا ذریعہ ہے. یہاں چھوٹے طلباء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. آج کی نشست میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس میں بہت سی نصیحتیں. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ لڑکی جوان ہو تو اس کا اچھی جگہ پر رشتہ، اچھا شوہر ملے اور اس کی زندگی اچھی. جن کے پاس دین ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے پاس اگر دین ہوگا زندگی اچھی گزرے گی. پیسہ آج ہے کہ نہیں؟ تو پیسہ ایسی بنیاد نہیں ہے جس پر لڑکی کسی کو دی جائے، کیونکہ پیسہ قبر کے کنارے تک کام آ سکتا ہے، قبر میں نہیں. بہت حسن اور خوبصورتی ہو تو بڑھاپے میں بھی ختم ہو جائے، پھر دونوں میاں بیوی کا ساتھ کیسے چلے گا؟ اچھے خاندان کی لڑکی ہو تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ خاندان میں تہذیب اور تمدن سیکھ کر آئی ہوگی تو دوسرے خاندان میں تہذیب و تمدن آئے. تو مال، جمال، کمال، منال، یہ سب چیزیں لڑکی کو لانے کے وقت دیکھی جاتی ہے، لڑکی والے لڑکوں کے اندر دیکھتے. یہ کوئی شادی کی تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، یہ تو تمہید بیان ہے. اب ایک
ایسی فیس کا سلیکشن کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی چلے، قبر میں بھی چلے اور آخرت میں بھی چلے، ایسی فیس کا سلیکشن جو ہر جگہ کارآمد ہو، صرف دین ہر جگہ کارآمد، قبر میں بھی کارآمد، آخرت میں بھی کارآمد، ہر جگہ کارآمد ہے دین۔ دین ایور لاسٹنگ، اس کو زوال نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذات الدین، دیندار پر توجہ سے علیک بذات الدین کے معنی دیندار تلاش کرنا۔ اتنی سمپل ہوگی میری بات کہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے، اور تقریر کا کمال ہی یہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہر آدمی سمجھ جائے، اور فضول قلم کی بات نہیں کرتا، ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت سب بہترین دیا تھا، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور کا فلاں بیان آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کسی صحابی نے نہیں۔ کیونکہ لکشے دار بیان کرنا مقصد نہیں ہے، دین سمجھانا مقصد ہے۔ سمجھے گا تو عمل کرے گا، سمجھے گا نہیں تو کیا عمل کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ دین چاہیے، دین۔ آج بچیاں کالج میں بھی پڑھ رہی ہیں، اسکول میں بھی پڑھ رہی ہیں، ان کی اسکول کی تعلیم کے ساتھ اور کالج کی تعلیم کے ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس دنیا ہے تو وہ اسے برباد کر سکتا، لیکن دین ہے تو دنیا بھی بچ جاتی اور آخرت بھی بچ جاتی۔ اس لیے لڑکی یا لڑکے کی تلاش میں مال دیکھنا خراب نہیں، جمال دیکھنا خراب نہیں، کمال دیکھنا خراب نہیں، دین دیکھنا ضروری۔ اکثر جو بڑھیائیں ہیں وہ لڑکیاں تلاش کرنے جاتی ہیں جن کی دماغ پھوسٹ ہو چکی ہے، وہ لڑکیاں تلاش کرنے لڑکوں کے واسطے جاتی ہیں۔ اب اس نے تو زندگی میں نماز پڑھی، وہاں جاتی ہے، اچھا نماز پڑھتی ہے تو میں جمعہ کے دن نہا کے نماز پڑھتی، پھر کب پڑھتی ہے دوسری جمعہ۔ وہ یہاں لڑکے والے کو کہتی ہے تم لوگ بہت خوش نصیب ہو، ایسی لڑکی کے بڑی پکی نمازی ہے، یہ جمعہ کو اور وہ جمعہ کو۔ لڑکے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑی دیندار ہے۔ جب لڑکی دلہن بنتی ہے تو آپ نے مہندی اور میک اپ اور ٹیک اپ اور چیک اپ سب لے کے بیٹھتی ہے، وہ بڑھیاں مشورہ دیتی نماز مت پڑھنا، تیرا میک اپ خراب ہوگی۔ اگر دیندار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی تو یوں کہتی کہ یہ میک اپ جائے چولہے کی باہر میں،
5 وقت کی نماز پڑھتے کہ آخرت پڑھتے. عورت کا حسن اور اس کی بیوٹی عبادت سے اور اس کے اخلاق سے. چہرے کی بیوٹی 3 دن کے بخار میں ختم ہو جاتی ہے. آپ پہلوان ہے وہ بھی پتھاری پش ہو جاتا کرتا ہے, بڑا چیلنج کرتا تھا. کچھ حیثیت اللہ تعالیٰ نے انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے بخار رکھا ہے. جو بہت اکڑا 3 دن کا بخار جو پخاڑے میں سینے دکھاتا ہے اس کو بستر پر لے ڈالے, چلنے کی ہمت نہیں, کھانے کی ہمت نہیں. اب ایک شعر سنو, معلوم نہیں ماں بہنیں کیا سمجھیں گی, علماء شاید سمجھیں. حسن صورت عارضی, حسن سیرت مستقل. حسن صورت عارضی, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. چہرہ حسین دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی, دل حسین دیکھ کر اللہ خوش ہوتا. شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا بیوی کا چہرہ مسکرا گیا, مچل گیا, چہرے پہ زردی آئی, بڑھاپا آیا, شوہر اتر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی. چہرے کا جغرافیہ بدلا, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی مشتری باقی, نہ میری مشتری باقی. مشتر کہتے تھے, اب بالکل پورا ہو گئے. بات سنیں, you go to college, there is no problem because your college is the campus of Hazrat Maulana and deen is here. آپ کالج جائیں, دل میں ایمان کی سلامتی ہے. آپ اسکول میں پڑھیں کلمے کی عظمت لے کر, تو انشاءاللہ آپ کو یہ دنیا بگاڑ نہیں سکتی, فتنوں میں ہرا نہیں سکتی. یہ فتنوں کا دور ہے. جس کا ایمان اور دین محفوظ ہوگا وہ بچ جائے گا, اور جس نے دین نہیں حاصل کیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بچے گا. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو دین اور دنیا کی مستقل تعلیم دیں. گریجویشن بھی کرا اور علم دین بھی اچھا پڑھا اور اس پر خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دین مقصد ہے اور دنیا کی تعلیم وقت کا تقاضا ہے, ضرورت. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ماں باپ
بچی کی شادی. ایک ماں باپ نے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری اپلوتی بیٹی ہے اس کا نکاح اچھی جگہ ہو جائے، اور وہ گھرانہ تبلیغی اور دینی گھرانے. اللہ نے دعا سن لی، لڑکی کا پیغام بیرون ملک سے آیا. ملک کا نام نہیں لگتا، بیرون ملک سے پیغام آیا. انہوں نے ناؤ دیکھا، ناؤ مسلمان نے بول کے شادی کر دی. تحقیق کرنی چاہیے. بعد میں تعویذ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اندر کی پراپرٹی خراب ہے، تعویذ کیا کرے. میرے والد صاحب کسی حافظ کو تعویذ نہیں دیتے کہ تیرے سینے میں سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، اس کے آگے دنیا کا تعویذ کیا کرے. قرآن پڑھا کرو، ماں بہنوں گھر کے اندر روزانہ تلاوت کر کے اسکول آؤ، کالج جاؤ، روزانہ کا معمول بناؤ. شادی ہو گئی، وہ گھرانہ بھی مسلمان تھا لیکن ملک میں وہاں رہ رہا تھا 25 سال. ماڈرن تھا کیونکہ ملک ماڈرن تو لوگ بھی ماڈرن، پردے کا تصور نہیں. اب کوئی مت جانے یہ بیٹھے نہیں ہے، اب اگر گئے مارو گا مارا، سیٹ سے بیٹھو نہیں تو شام کو کھانا بھی نہیں دے. وہ پہنچی، اس کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. یہ یہاں سے برقع وغیرہ پہن کر بھی، کیونکہ ماں باپ دعوت کے ساتھی تھے، تبلیغ میں دین میں لگے ہوئے تھے، دین کو اہم سمجھتے تھے. لڑکی کو سامان کے اندر قرآن شریف اور تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال یہ سب دیا. گانٹھیے اور سیب اور ممبرے اور اچار یہ دینے کی چیز نہیں، یہ تو آپ کی کر سکتے. گانٹھیے کتنا چلے کھائے گا، نکال دے گا، پھر نہیں. قرآن تو ہمیشہ پڑھنا. گھر کا ماحول بنانے کے لیے کوئی دینی کتاب روزانہ پڑھنی چاہیے تاکہ گھر میں ماحول دینی بنا رہے. لڑکا بڑا گھبرایا، جب لڑکی کو دیکھا تو پہن کے آئی، اس نے کہا یہ کیا چیز آئی؟ ارے بھائی یہ تیری بیوی کالا کالا کیا ہے؟ ارے اس کو برقع بول. کہتے میرے کو برقع نہیں ہونا، اپنی جس کا برقع ہوتا ہے اس کا برقع تو نہیں ہوتا. میرا ہمارا نہ بولے گا برقع نہیں. خیر ایفرٹ کر لیتے ہوئی اور اس کو گلی گھر گئے میں نماز کا ٹائم تھا. لڑکی نے اندر سے مصلی جو اپنا جان نہیں جاننے دیا تھا وہ نکال وضو بنایا، نماز پڑھی. لڑکا پوچھتا یہ کیا کرتے؟ نماز پڑھ وقت مسلمان مرد اور عورت پر بالغ بالغہ پر سب نماز پڑھ. ہمارے ملک میں تو میں 22 سال سے آیا ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی. میں کیسے کمانے آئے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھنے ہیں. نماز تو
بن گیا وہ ناقص نمبر یا ڈالر بناؤ یا پاؤنڈ بناؤ اس کے لیے اپنے آئے باقی انڈیا میں نماز بھی کیا کریں لڑکی کچھ نہیں بولی ابا کو دوسرے دن ٹیلی فون لگایا امی کو لگایا صبر سے کم ہے شادی کے بعد صبر کرنا پڑتا بیوی کیسی آئی کیسی نہیں عورت کا وقت کا سیٹنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے شارٹ ٹائم لگتا ہے آسمانی لگانے جاتے ہیں تو کوالٹی الگ جاتا ہے یہ تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے اور چپ چاپ نماز پڑھتی رہی وہ لوگ اعتراض کے اعتراض کرتے رہے اتنے میں ایسا ہوا کہ جو اسر جو تھا وہ بیمار ہو گیا اور لڑکی کے ماں باپ نے یہاں سے کہا تھا کہ اگر فضائل اعمال اور قرآن شریف پڑھنا نہ دے سامنے تاک کے اندر اور الماری کے اندر سامنے رکھ دیتا روزانہ اس کو دیکھتے رہے بڑوں کی بات میں وہ بڑوں سے بیعتی تھی لڑکی حضرت شیخ سے پوچھوایا ہم نے نماز پڑھنا میرا گھر بن جائے نماز پڑھتی رہے وضو بناتی رہنا نماز پڑھتی رہنا حسن بیمار ہوا ڈاکٹر نے کہا چند دنوں کا گرا کے اٹیک بہت خطرناک آیا ہے اور بستر سے جو نیچے پیر اتارا سیدھا قبر کے اندر اور گھبرا گیا اپنے پہلی مرتبہ پوری زندگی پیسہ کمایا نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا نہ دین نہ ایمان نہ نماز نہ روزہ کرتے کہاں جاتا تو فرماتے ہیں وہاں خدمت کرنے کا تو مزاج کسی کا ہے صبح میں بیوی گئی وہ مسل صاحب کی بیوی بھی جاب پر گئی اور لڑکا بھی جاب پر گیا اور گھر میں مسئلہ کئی مرتبہ زندگی کے اندر بستر پر ڈاکٹر نے اتنی لمبی نیند دی تھی دواؤں کی وہ پلانے کی افواہ پلائی گئی انڈیا سے گئی کی لڑکی کو خدمت سکھائی بڑوں کی خدمت کر لینا اور سسرا باقی ہے نہ دوسرا باقی ہے لہذا یہ تیرے دوسرے ماں باپ میں تو اگر جنت کمانا چاہتے تو موقع ملے تو خدمت کر لینا اب وہاں کی لڑکیاں تو ماڈرن ہوتا خدمت میں مانگتی اب اس نے خدمت کر رہی 24 گھنٹے گھر میں اسر بچارا بستر پر پڑا صبح میں یہ دوائی دے رہی ہے کھانا دے رہی ہے پانی دے رہی ہے چائے دے رہی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کیوں رہے ہو وجہ کہا بیٹا اگر یہاں کی لڑکی لایا ہوتا تو میں بستر پہ سو کے پر گیا ہوتا لیکن ایک ٹائم کی دوا مجھے کوئی نہ پلاتا تو کیسی آئی کہ میری بیٹی سے بڑھ کر تو نے میری خدمت خوش ہو گئی خدمت بہت بڑی چیز حدیث میں فرمایا کہ جس بیوی کے ہاتھ سے روٹیاں کھائی یہ شوہر وہ اگر بیمار معذور ہو جائے ہاتھ اس کا لقمہ نہ اٹھا سکے اور شوہر بستر پر بیٹھ کر اس کو لقمہ دے ہر لقمے پر شوہر کو صدقے کا ثواب ملے سمجھ رہے بات ماں بہن سمجھ رہی ہے کوئی وہی نہیں آتی
لیکن آپ سمجھیں گے تو نہیں سمجھوں گا تو بھی سمجھیں گے. اب دیکھو اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے. کیا کہا تھا؟ کتابیں سامنے رکھا. ایک دن صبح میں ناشتہ ہو گیا. ناشتہ ہونے کے بعد سر نے کہا بیٹی دن پڑھتا نہیں کرو, لیٹے لیٹے کیا کرو, کچھ واقعات سنا, اور یہ تو نے سامنے جو کتابیں رکھی ہے وہ کیا ہے؟ کیا تو اپنے کام کی نہیں ہے, دین کی کتابیں. کیا لکھا ہے اس میں؟ اور اپنے پڑھے تو پتا چلے گا کیا لکھا ہے. تجھے پڑھ کے آتا ہے؟ جی, میرے ابا نے مجھے دین کی تعلیم کی اور ایجوکیشن بھی کی ہے. چلو کوئی کتاب نکال کر سنا ذرا, میرا دل بدلے, میرا دل کی گھبراہٹ دور, ذرا سنا. فضائل اعمال نکالی, اس میں سے فضائل نماز, اور پھر نماز چھوڑنے کی وعیدوں والی حدیث. ایک نماز چھوڑنے پر جہنم میں کتنے سال چلے گا, اور ایک نماز پڑھنے پر جنت میں کیا ملے گا, اور نماز کیسی عبادت ہے. شوہر کے یا خسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بیٹا میں نے پوری زندگی میں نماز نہیں پڑھی. بیٹی نے کہا اب توبہ کر لو, میں تیمم آپ کو کراؤں گی, آپ بستر پر. اچھا یہ بھی سہولت ہے اسلام میں, کہا یہ بھی سہولت. اب اس نے بستر پر تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے اندر صحت دے دی. روزانہ تعلیم کرتی تھی آدھا آدھا گھنٹہ, خسر کو وہ کتاب میں سے سناتی. تعلیم کا کتنا بڑا فائدہ ہے. دین کا ماحول اور گھر کا ماحول بالکل دینی بن جاتا ہے. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے دین کا, گھر کا ماحول دینی بناؤ. جیسے مدرسے کا ماحول دینی, کالج کا اور اسکول کا ماحول بھی دینی ہونا چاہیے. ہم سب کو پڑھائیں گے, غیر مسلم لڑکیاں آئیں گی ان کو بھی ہم پڑھائیں گے, ہم کو کوئی پرابلم نہیں, لیکن ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں. ان کا عقیدہ ان کے ساتھ رہے گا, ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ رہے گا. دین نہیں تو کچھ نہیں. اکبر الہٰبادی کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا کرنا گر مذہب گیا. فلسفی کہتا ہے کیا کرنا گر مذہب گیا. فلسفی سے کہتا ہے مذہب میں کیا کرنا. اور اکبر الہٰبادی کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. دین نہیں ہے تو اللہ کی یہاں انسان کا کوئی ویلیو نہیں, نہ اس کے کوئی عمل کا ویلیو نہیں. اب ایک فضیلت کی بات سنا, بہت اچھا ماحول ہے, گھر کی اگر سے زیادہ ہے لیکن ابھی اس وقت ماحول اچھا ہے. تھوڑا سنا دیتا ہوں, اللہ پانی بھی لاؤں. تو مذہب اور دین مسئلہ. کفار مکہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم ایک تو غریب, تمہارے پاس پراپرٹی بھی نہیں, تمہارے پاس بچے بھی نہیں, تمہارے پاس جائیداد بھی نہیں, تمہارے پاس کاروبار بھی نہیں. اور ہمارے پاس پراپرٹی بھی ہے, مال بھی ہے, جانور بھی ہے, سب ہے.
بیچارے مسلمان دل محسوس کے رہ جاتے ہیں بھائی اپنے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ مسلمان کیوں چپ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں آئے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے تم کو قرآن دیا ہے، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ تمہاری پراپرٹیاں ایک جگہ اور ہمارا قرآن ایک جگہ. ہمارے حضرت ابراہیم کا بہت کیا ہو، یہ تو مومن کی زندگی کی جان ہے. قرآن کریم is the heart of a مومن. Without heart there is no life, without Quran there is no life of the mu'min. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم دیا. اب ایک بہت لطیف بات کرنا محمود صاحب جو ہے تفسیر کا عرض نکال کے میں آپ کے سامنے رکھا. جب مکے والوں نے قرآن کی اور نبی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے قدر کرنے والوں کے پاس رسول کو اور قرآن کو پہنچا دیا جنم مدینہ. ناقدروں سے اللہ لے لیتے ہیں، قدردانوں کو دیتے ہیں. دوسری بات سنو، دوسری بات یہ ہے مکے والے کہتے تھے ہمارا مال ہمارا مال. مدینے جانے کے بعد غزوات ہوئے، ایک دن مکہ فتح ہوا، مکے والوں کا سب مال اللہ نے ایمان والوں کی جھولی میں ڈال کر مسلمانوں کو مالدار کر. یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو دینا چاہے دے، جس سے چاہے لے لے. رشیا والوں نے طے کیا تھا کہ ہمارے پاس غلہ اتنا ہے، کل سے ہم غریب ملکوں میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے غلہ بھیجیں گے. بڑی بات کی تھی. رات کو 1 بجے زلزلہ آیا، اتنے غریب ہو گئے کہ غریب ملکوں کے ہوائی جہاز رشیا کے ایئرپورٹ پر اناج لے کر اترے. دیکھا اللہ کی قدرت کا کھیل. فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسی قدرت کپا سا پلٹتے ہیں. اب ابا جان اچھے ہو گئے، لڑکی کے ترجمان بن گئے. بیٹا نماز پڑھنے اچھا ہو گیا، نماز سے مجھے شفا ملی، آج سے گھر میں نماز ہو. سکھائے گی میری بہو. تو پڑھ کے گئی تھی تو گھر کے سب لوگوں کو نماز سکھائی. جہاں سے ٹیلی ویژن باہر نہیں جاتا تھا وہاں سے ٹیلی ویژن نکل کر قرآن شریف آ گیا.
جہاں بڑے بڑے تصویریں لگے تھے وہاں مصلی آ گئے. ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے لوڑا والا, وہاں سینما ہاؤس وہ ایک شیخ صاحب نے خریدا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا. وہ علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی, انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا ٹھیک ٹھاک کر کے, اور وضو بنانے کے لیے وہ جگہ تجویز کی جہاں سینما کا ٹکٹ نہیں تھا, وہاں سے جنت کا ٹکٹ نکلا. وضو کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے. نماز کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ ہے. حالات کو اللہ تعالیٰ منٹوں میں بدلتے ہیں. جنہوں نے یوں کہا تھا کہ ہمارے ملک میں قرآن کبھی نہیں آئے گا, ان کی پارلیمنٹ میں پہلے دن ٹرمپ کو قرآن سننا پڑا, کیونکہ مولانا کو بلایا تھا, انہوں نے بہترین تلاوت کر کے پھر اس کا ترجمہ کیا اور پوری پارلیمنٹ میں سنا. نیو یارک کے میئر نے بائبل پر ہاتھ رکھنے کا انکار کیا اور یوں کہا میں شپت بھی کروں گا قرآن پر ہاتھ رکھوں گا. تیری فرعونیت کے تیرے گھر میں موسیٰ پل رہا ہے. دنیا کا پہلا ملک ہے جنہوں نے قرآن کو بین کیا, قرآن کو جلایا, اور جاپان. اور دنیا کا پہلا ملک ہے جاپان جنہوں نے پردے کو بیک کر دیا, لڑکی پردہ نہیں کر سکتی, کھلے منہ سے جانا پڑے گا. اب ہدایت کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی قرآن کریم کو بالا طاق کر دیا, بالا تھا جس نے سانسیں ہمیں عطا کی ہیں ہم اس سے لو نہیں لگاتے ہیں, بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام, زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ خیریت اس میں گئے کہ توبہ کریں, ورنہ انسان ڈوب جائے گا. اب بھی سمجھے نہیں اگر خدا کا کلام, سارا جاپان ڈوب جائے. اب گھر میں نمازیں شروع ہو گئی تھی کہ قرآن کیا ہوتا ہے, لڑکی نے سب کو قرآن, اور یہ پردہ کیا ہوتا ہے, لڑکی نے پردہ بتایا, عورت کی عزت کی بات بتائی. ایک دیندار لڑکی گئی ایک دنیا دار کے گھر میں, پورا دنیا کا ماحول بدل کر دین آ گیا. جو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے وہ تسبیح اور ذکر کرنے والے تھے. حضرت مولانا نے آج کا
پروگرام رکھا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے ساتھ اگر دنیا رہی تو دنیا سمجھ جائے گی، اور اگر صرف دنیا رہی، دین کی روشنی نہ رہی تو اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور میں بات کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. Let us transfer and translate in English, inshallah. There are the girls who understand English also, and there are teachers also. So I will translate in English. You just keep quiet. میں انگریزی میں ترجمہ کروں گا. وہاں پر سب برا نہ مانے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے. علماء کے لیے تو یہ لطیفہ ہے کہ اخفش نامی ایک بہت بڑا نحوی تھا. روزانہ دھڑا دھڑ نحو کے قاعدے لکھتا تھا، اور کوئی سننے والا نہیں تھا. اپنی بکری کو سنا، بکری بیٹھ کے سنتی تھی، سمجھتی کچھ نہیں. یہ سب اخفش کی بکریاں ہیں، اپنے انگلش والیاں ہیں، اس سے بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the holy book Quran, what is it? O people of Iman, whom I granted Iman. Iman is not by ourselves, it is the gift of Allah. What Allah subhanahu wa ta'ala is granted to us, it is not our miracle. Then we are Muslim or Mu'min. Understand? The single word in the Quran not written in West. Every letter, every word of Quran has a deep meaning. It depends on us what we understand by Quran Sharif, what we are taking from Quran. Although upon every letter somebody recites Quran, then Allah subhanahu wa ta'ala grants the 10 rewards of him. بغیر سمجھے قرآن پڑھنے پر بھی ہر حق پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. It is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a blessing of Allah. Now Allah says, قُوْ أَنفُسَكُمْ, save yourself first. From why? From which? Allah subhanahu wa ta'ala says, from fire of hell. What is fire of hell? Jahannam. Save yourself first. Where is fire? We don't see fire anywhere here. Where is fire? Ulama and the scholars write, every unlawful thing and the sin you commit, you are putting your foot in the fire of hell. بھائی ہمیں کہیں آگ نہیں نظر آتی. اللہ فرماتے ہیں آگ سے بچو، آگ ہمیں نظر نہیں آتی. علماء فرماتے ہیں ہر گناہ آگ ہے، اور ہر گناہ پر اقدام کرنا جہنم کی طرف قدم کو آگے بڑھانا.
کیونکہ اسی کے نتیجے میں جہنم ملنی ہے. And what Allah says, very important message. This message I want to give to all of the ladies today. They have come, although they are concerning with the college or with the SSC or with the higher education, and there are plenty of ladies came from different areas, and the ladies who are learning Quran Kareem and Talimat Islamiyah by our Maulana and ulama and mu'allima. I want to address them also. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. First yourself. Understand what I say? First yourself. Understand? Oh. Then next. The next one is save your family members. Oh, family members. Who are family members? Your son, your wife, your mother, your daughter, your sister, your cousin, whatever. We are compelled to save them from the fire of hell. How you will save? You have to get the education of deen. अपने को बचाओ, पहले कहा, बाद में कहा अपने खानदान की भी जिम्मेदारी है, उनको भी बचा. आई बच्चे पैदा कर करके रास्ते पे छोड़ दी जाने के, उनकी तरबियत कर निकाले और छोड़ दिए, ये कोई कमाल नहीं. हमारे मदरसे में लेके आते बच्चों, हमारा हम लोग सब गए. बहुत दुआओं के बाद ये पैदा हुआ था, हमारा लड़का था, पंडाल गए हम लोग था, तुम संभालो, हमारे को संभाल लेंगे. इंग्लैंड में एक बच्चे को घर में संभालने के लिए एक हफ्ते के 150 पाउंड थे. 150 पाउंड एक हफ्ते के, यानी 15,000 रुपये. 4 हफ्ते के कितने हुए? 60,000 से 1,00,000 रुपये तक बेबी सिटिंग वाले को देते हैं. मौलाना को हम क्या देते हैं? इतने बच्चे यार कितना शैतान ये लोगों ने हमारा इतने आसान था. आया हाँ छत के ऊपर ऊंचाई, ये लोगों ने हमारी एजुकेशन नहीं मिली भी आप बंद तो कुछ नहीं करते. भैया हम 10,000 रुपये क्या. इसलिए हमारे मौलाना अहमद अशरफ साहब ने ट्रस्टियों के बारे में पूछा कि इनका तारुफ कराओ, ये कौन है? तो मेरे खालू जान ने तारुफ कराया, फंसे दुनिया को लाते हैं. ट्रस्टियों का तारुफ नहीं कराया. So, save yourself, your family from the fire of hell. It is the very great responsibility lying upon the shoulders of the parents, and it is the great pleasure for me that Hazrat Maulana Mahmood are running the school, college, hospital, what he is doing, I can't repeat it. So Allah subhanahu wa ta'ala gives him strength, more power. Allah subhanahu wa ta'ala gives the madrasa progress and the development, and whatever in his mind and in his object, Allah subhanahu wa ta'ala makes all of it very, very easy. There are my friends from Akola, the Budur Hazrat also came, and my friend also here. I thank you. You came and listened to my short
speech here and thankful to the ulama who I want to give good message today. I think the ladies will take the message. माँ बहने भी आज का मैसेज लेकर जाएं, कुछ भी हो जाए हम IAS ऑफिसर बन जाएं, लेकिन दीन हमेशा पर्दा हमेशा अपने साथ। अभी एक बहुत बड़ी डॉक्टरनी जो है IAS बनी है, वो पर्दे के साथ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के बीच में बैठती है, तर्जमानी करती। अभी वो IAS ऑफिसर बनी है, फर्स्ट कैटेगरी की ऑफिसर बनी है, 5.5 लाख रुपये तनख्वाह है, और बड़े बड़े ऑफिसर उसको सलाम करते हैं, and he has parda, and he has hijab, and she has hijab। अभी एक लड़की बहुत बड़ी हिंदुस्तान की यूरोलॉजिस्ट बनी। The first time she became the urologist with the hijab। साउथ अफ्रीका में मेरे एक डॉक्टर दोस्त थे जो रोजाना हार्ट के 50 ऑपरेशन करते थे with the turban and long kurta। So main doctor, he said, you have to give up this turban। उसने इन्वेंशन किया और यूं कहा कि टर्बन के साथ ऑपरेशन सेफ है और बगैर टर्बन के सेफ नहीं। ये इन्वेंशन साबित किया और डॉक्टर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अभी वो ऑपरेशन करते हैं, सर पर टर्बन बना हुआ, वही उनकी टर्बन को उतार दें। आज उठाए हटो, अगर आप बहुत देर से जहाज आपकी बात को हम खत्म करते हैं, दुआ करते हैं माँ बहनों के लिए। माँ अगर घर में नेक रही तो औलाद नेक, लड़की ने पढ़ा पूरे खानदान ने पढ़ा। बच्चियों पढ़ो, आप कितना भी दुनिया पढ़ो लेकिन दीन को प्रायोरिटी दे दो। दीन आगे रहे, दुनिया पीछे रहे। दीन होगा तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, और दुनिया करोगे तो दुनिया भाग जाएगी। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल, इस मजलिस को कबूल करना। आपका नासाजगार मौसम में आना अल्लाह दीन की साजगारी का सबब बना। और with this long speech I would like to terminate my bayan. As I said, if I start with the quarter 3, then I will finish quarter to 4. It's quarter to 4. So we wish inshallah. Jazakumullah khair. Thank you for it. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفعال، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتغفرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، کوتاہیوں سے درگزر کر، اپنا فضل اور کرم شامل حال کر۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول کر۔ اے اللہ اس لیے جمع ہوئے کہ آج دین پر آ پڑی، ایمان کی حفاظت دشوار ہو رہی،
یہ ادارے ہیں جن کی برکت سے ہماری ایمان محفوظ ہے۔ اے الہ العالمین، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اللہ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال اور ایمان کی حفاظت کا جتن نصیب کرنا، اور اس کے سلسلے کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تمام کو قبول ہو۔ تیرے ناموں سے بھری زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بچیاں دینی دنیاوی دونوں تعلیم لے رہی ہیں، ان کو علم نافع اور عمل صالح سے مالا مال فرما، تو ان سے راضی اور خوش ہو۔ اے اللہ، 5 وقت نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تلاوت قرآن کی گھر میں توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، قرآن سیکھنے والا، دین سیکھنے والا، ایمانیات سیکھنے والا رکھنا۔ اے الہ العالمین، ہر گھر میں ایمان کا چراغ جلا۔ اے اللہ، ہر گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بنا۔ اے الہ العالمین، تو ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ، خبر مولانا کے جتنے عزائم ہیں ان کو پورا کرو۔ جو ادارہ ہے اس کو ترقیات سے مالا مال کرو، ہر قسم کی گردش دوران سے حفاظت کرو۔ اللہ، آج مختلف علاقے کے علماء تشریف لا بھی رہے ہیں، تشریف لا بھی چکے ہیں، ان کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو کے پرواہ نہیں، تو راضی ہو جائے۔ اللہ تو ہم سے راضی، بہت گناہ گار ہے اللہ، بہت خطا کار۔ کیا حکم دیے تھے تجھے اور کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے قریب ہونے کی کوئی فکر ہم نے، راتوں کا اٹھنا اللہ، اس سے مانگنا، توبہ کرنا اور تجھ کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان کرنا دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اللہ، علاقے کے وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ بیچارے علم سے کھو رہے، بڑی محنت سے لائے گئے، اللہ ان کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ دین اور دنیا دونوں فرما۔ اے الہ العالمین، پڑھانے والیوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ اخلاق، تہذیب، تمدن، ڈسپلین سکھائیں۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب کرو۔ اے اللہ، اپنے بجنے کی مغفرت کرو اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ، دور دراز سے لوگ نسبت دین کی بنیاد پر آئے، اے اللہ تمام کا آنا منظور فرما کر ان کی نسلوں میں علم کے سلسلے کو جاری فرما، علماء صلحاء کروا۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم حضرت والا کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ایسے گرمی کے موسم میں حضرت نے ہماری ادنی دعوت پر یہاں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ ہی اپنے قائم خان حضرت کو اجر جزیل عظیم عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے حاجی عبد المقدر صاحب، حاجی عبد السمیع صاحب، ہمارے مولانا بابا صاحب، مولانا ابرا اور ہمارے علاقے کے مولانا سید اختر، سبھی علماء حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے مذکورات کے لیے، ہمارے کالج کے بیٹیوں کے لیے جو حضرت والا مقام نے بہترین انداز میں ہم کو پیغام دیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام کو اپنے زندگی کا جزو ناینفک بنائے، اپنے زندگی میں اس کو داخل کرے۔ ایسے ہی اپنے اپنے گھر پر جا کر اپنے بڑے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی، اپنے والدین سب کو مغرب کی نماز حضرت خود پڑھائے گے، اس لیے سبھی ہماری یہ دعوت قبول فرمائیں۔ اپنے اپنے گھر سے سب گھر والوں کو بھیجے، اپنے ابا کو، اپنے بڑے بھائی کو، سب کو۔ اور ایسے ہی ہمارے جتنے احباب اس وقت حاضر ہوئے ہیں وہ بھی اپنے دوست احباب کو مغرب کی نماز ہمارے اس مسجد میں پڑھنے کے لیے دعوت دے۔ آج کی ہماری یہ مسجد، یہ نشست سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔